آپ ارشاد فرماندے نے فرمایا اقرأُ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ یوم القیامہ۔ فرمایا لوگو قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید دی تلاوت کرو، قرآن مجید نال اپنا ناتا رشتہ تے تعلق استوار کر لو، قرآن مجید دی ورق گردانی کرو۔ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ اندر قرآن مجید انہاں لوگاں دی سفارش کرے گا جڑے دنیا دے قرآن پڑھنے والے، قرآن مجید نال محبت کرنے والے، قرآن مجید نال پیار کرنے والے، قرآن پڑھنے والے نال محبت کرنے والے۔ فرمایا اللہ دی بارگاہ اندر قرآن کھڑا ہوئے گا، قرآن کہے گا اللہ اے او بندہ جڑا دنیا تے رہ کے میری تلاوت کردا سی، مینوں پڑھدا سی، میرے نال محبت کردا سی، مینوں پڑھن والیاں دا اکرام تے احترام کردا سی، اللہ اس بندے نوں معاف کر دے۔ سرور کائنات فرماندے نے اللہ قرآن دی سفارش قبول کرنگے، قرآن پڑھن والے نوں جنت دا داخلہ عطا فرما دین گے۔ قرآن مجید سفارش کرے گا او دی جڑا قرآن مجید نال محبت کردا ہے۔ اور آپ دی حدیث مبارک ہے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان اللہ۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلم امت دی تنزلی دا سبب کی ہے، مسائل دا شکار کیوں ہاں، دن بدن اوپر جان دی بجائے تھلے کیوں جا رہے ہیں، اگے ودن دی بجائے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ تے ساری کائنات دے حکیم اعظم، امام اعظم تے قائد اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے 1400 سال پہلا نسخہ دسیا ہے ترقی کیویں ملتی ہے، عزت کیویں ملتی ہے، شرف کیویں ملتا ہے، اعزاز کیویں ملتا ہے، تے قومات ترقی دے بعد تنزلی دا شکار کیوں ہوندیاں نے؟ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا کائنات دے لوگوں قرآن مجید ایسی عظمت والی کتاب ہے، ایس کتاب دی وجہ نال اللہ ترقی عطا کردا ہے، ایس کتاب دی وجہ نال اللہ عزت اندر اضافے کردا ہے، قرآن مجید دی وجہ نال اللہ رب العزت لوگاں نوں بلند کردا ہے، تے ایس کتاب دی وجہ نال جڑے نو پڑھ دے نہیں پسے پشت ڈال دیندے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو ذلیل تے رسوا کر دیندا۔ فرمایا اس کتاب دیا دو حضیتاں نے، جڑے نو پڑھ دے نے، عمل کر دے نے، سینے نہ لاندے نے، محبت کر دے نے، اللہ انہاں نو عزت عطا کر کے کائنات اندر سب تو معزز ترین بنا دیندا ہے، تے جڑے اس کتاب نو چھوڑ دیندے نے اللہ انہاں نو ذلت تے رسوائی دیاں گھاٹیاں دے اندر چھوڑ کے کائنات اندر سب تو زیادہ ذلیل کر دی۔ ساڈی ذلت اور رسوائی ساڈی تنزلی دا سبب ہے قرآن نو چھوڑ دینا۔ پچھلے دن اندر میں ایک مضمون پڑھتا سمجھا، ایک اکیڈمی یہ سکول ہے تے سکول دے اندر اس اکیڈمی دا پرنسپل ہیڈ ماسٹر ٹیچراں نو کہندا ہے کہ اپنی اپنی کلاس دے اندر اعلان کریا جے کہ اساں اپنی اس اکیڈمی اندر سکول اندر ایک لائبریری بنائی ہے، وہ دے اندر مختلف کتاباں رکھیاں نے، تے سٹوڈنٹس دے گھراں دے اندر وہ کتاب جڑی پڑھی نہیں جاندی ویسے ہی پئی ہے، تے سٹوڈنٹ نو کہو اپنے اپنے گھراں چوں ہر سٹوڈنٹ وہ کتاب لے کے آئے تاکہ لائبریری دیا کتاباں دے اندر اضافہ ہوئے، ایتھے لوگ پڑھن گے، استفادہ کرن گے، گھراں اندر فارغ پئی ہے، ایتھے دا مطالعہ کیتا جائے گا۔ تو سارے بچے اپنے گھراں وچوں ہر بچہ وہ کتاب لے کے آئے جیڑی فارغ پئی ہے جدا مطالعہ نہیں کیتا جاتا۔ اگلا دن ہویا ہر سٹوڈنٹ اپنے گھروں کتاب لے کے آیا ہے، لائبریرین کو جمع کروائی ہے، تے پرنسپل نے وزٹ کیتا ہے، جن بچے کتاباں لے کے آئے نے ویکھیا تو کتاب
اللہ دی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ استغفراللہ معاذ اللہ، کدے کسے پڑھی ہی نہیں، ٹھپ کے رکھ چڑی، مطالعہ ہی نہیں کیتا، کسی نے ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ کتاب خدا قرآن مجید نو پڑھ کے اج یہودی کائنات دے اندر پاورفل نے، قرآن مجید نو پڑھ کے اے دے اصول اپنا کے نبی پاک دی سیرت طیبہ دے کولوں درس لے کے اج عیسائی کائنات دے اندر طاقتور نے، تے جنہاں نو اللہ نے کتاب دیتی سی انہاں سمجھیا ہے بس ایکو ہی کام ہے، اینو اکھاں نال لانا ہے، چومنا ہے، قرآن چکنا ہے، تویز کرنا ہے تے دھو کے اپنے مریض نو پلا دینا ہے، بس اسے واسطے آئی ہے، ہورے دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ استغفراللہ معاذ اللہ۔ یہ کتاب خدا کتاب انقلاب ہے، یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دستور بنایا ہے، یہ قرآن مجید نظام حیات ہے، اور قرآن مجید نے جنہاں نے انہوں پڑھے ہے، جنہاں نے دی ورق گردانی کیتی ہے، جنہاں دے نال محبت کیتی ہے، جنہاں دے نال پیار کیتا ہے، جنہاں نو نظام حیات سمجھ کے اے دے اصول تے ضابطے انہاں تے عمل کیتا ہے، تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بکریاں دے عیالی نے، ڈنگر چارن والے نے قرآن پڑھ کے اپنے سینے نہ لایا ہے، اے دے اصول تے ضوابط تے عمل کیتا ہے، تے دنیا تو گئے نے 24 لاکھ مربع میل تے اسلام دی حکمرانی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آؤ عہد کریے کہ ساڈے گھراں دے اندر ساڈے دن دا آغاز قرآن مجید دی تلاوت تو ہوئے گا۔ میں نہیں کہندا پورا سپارہ پڑھو، 3 4 سپاریاں دی وڈی سورت پڑھ جو، سورت بقرہ دی تلاوت کرو، پر کم از کم ایک رکوع پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں؟ صرف ایک رکوع، روزانہ ایک رکوع قرآن مجید دا گھر دے اندر پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے سورہ یاسین دی تلاوت کرو، اللہ توفیق دے رات نو سورہ ملک دی تلاوت کرو۔ قبر دا معاملہ تے برزخ دا معاملہ ہے، زندگی مکن دے بعد شروع ہوئے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید پڑھنے والے نو قبر دی وحشت تو محفوظ رکھے گا، دہشت تو محفوظ رکھے گا، تنہائی تو محفوظ رکھے گا۔ یقین جانو قرآن دی اینیاں برکتاں نے اللہ تعالیٰ تیری زندگی دے اندر، تیرے گھر دے اندر خوشحالی عطا فرما دے گا۔ بیماریاں دا خاتمہ ہوئے گا، جھگڑیاں دا خاتمہ ہوئے گا، لڑائیاں ختم ہون گیاں، اور تیری کمائی دے اندر اللہ قرآن دی تلاوت دی وجہ دے نال برکت پا دے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالن ہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔